جب حضور کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے اور تا قیام قیامت. اب دو راستے تھے، یا تو حضور کی زندگی طویل ہوتی قیامت تک تو آپ تبلیغ کرتے رہتے، ہندوستان میں بھی کرتے، ایران میں بھی کرتے، یونان میں بھی کرتے، چین میں بھی کرتے، روس میں بھی کرتے، خود کرتے. آخر آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے عمر دی ہے کہ نہیں دی ہے. اس نے جب کہا کہ مجھے فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے دے، اس دن تک مجھے زندہ رکھ جب کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو میں ثابت کر دوں گا کہ جو تو نے شرف عطا کیا ہے آدم کو وہ اس کا اہل نہیں ہے. اس کی اولاد کو گمراہ کر کے دکھا دوں گا، ان کی عظیم اکثریت تیری جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہوگی، ناشکرے بن کر رہ جائیں گے. یہ اس نے دھمکی دی، چیلنج کیا، یہ میں کر کے دکھا دوں گا. تو اس کو زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے. اب وہ عزازیل خود، وہ جن عزازیل وہ ابھی موجود ہے دنیا کے اندر، اور اس کی جو ذریت ہے، اس کے جو بھی مرید ہیں، اس کی جو پارٹی ہے، ہوا و قبیلہ، وہ سب کے سب انسانوں کو گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے. اس طرح یا تو حضور کو بھی زندگی مل جاتی، قیامت تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا تو حضور خود کرتے، لیکن نہیں. حکمت خداوندی کا تقاضا یہ ہوا کہ حضور تو ایک عام انسان کی طرح 63 برس کی عمر میں فوت ہو گئے، اور 63 بھی یہ ہمارے حساب سے نہیں ہے، یہ مغالطہ نہ ہو آپ کے ذہن میں. 63 قمری ہے، جو کہ ہمارے حساب سے 61 برس بنتے ہیں، کل 61 برس. یہ 61 برس کی عمر میں حضور نے عظیم انقلاب برپا کیا، عظیم انقلاب. واقعہ یہ ہے کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اگر نمبر 1 پر رکھا ہے پوری نوع انسانی کے اندر بلند ترین عظیم ترین شخصیت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یوں تو نہیں کیا ہے اس نے. اس کا میں بار بار ذکر کر چکا ہوں، آج تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ بات جو ہے آپ نے کر کے دکھائی. تو اس کے لیے اللہ نے امیین میں سے ایک جماعت بنا دی، امیین میں سے ایک امت وجود میں آ گئی، وہ نیوکلیس کا کام کرے گی، اور اب ان کے ذریعے سے دین پہنچے گا ایران، اور پہنچے گا ترکی، اور پہنچے گا مصر، اور پہنچے گا لیبیا اور موراکو اور موریتانیہ سے ہو کر وہ بحر اوقیانوس تک پہنچ جائے گا، ادھر ایران سے ہو کر خراسان ماوراء النہر تک افغانستان تک پہنچ جائے گا. یہ تو خلافت راشدہ کے اندر ہی پہنچ گیا تھا. اس کے بعد تو اسلام اس سے کہیں آگے بڑھا ہے. پورا ہندوستان اسلام کے زیر نگی، کتنا بڑا علاقہ تھا یہ پورا، جس کو آئیبیرین پیننسولا کہا جاتا ہے، جس میں 2 ملک ہیں، اسپین اور پرتگال. یہ پورا کا پورا مسلمانوں کی حکومت، پورا سینٹرل ایشیا مسلمانوں کی حکومت. خارزم شاہ کی حکومت جو تھی بہت بڑی تھی. اس وقت کے یہ جو سارے علاقے ہیں جو روس سے آزاد ہو کر علیحدہ بنے ہیں، یہ سب کے سب خارزم شاہ کی حکومت کے اندر شامل تھے، پورے کے پورے. جو آج 5-6 ملک ہیں یہ سب کے سب اس کے اندر شامل تھے. تو یہ بڑی عظیم، لیکن یہ کن کے ذریعے سے؟ امیین میں سے ایک امت بنائی گئی، جس کا ذکر آیا ہے سورہ بقرہ میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنا دیا ہے تاکہ رسول گواہ ہو جائے تم پر اور تم گواہ بن جائے پوری نوع انسانی پر. گویا کہ لنک ہے، درمیانی امت لنک ہے. حضور کے درمیان اور پوری نوع انسانی کے درمیان لنک ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امت محمد کے ذریعے سے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور اس کا ابلاغ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے، اور اگرچہ ابھی اس کا آخری مرحلہ باقی ہے. جب تک یہ پوری نوع انسانی تک نہیں پہنچتا، اور جب تک پورے عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، اس وقت تک ہنوز یہ بات پوری نہیں ہوئی. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ ہونا ہے، اس کی خبریں دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا جو ہے لہرائے گا. لیکن اس سے پہلے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کو ان کی بے عملی کی بہت سخت سزا ملے گی، اور ان میں بھی جو نیوکلیس ہے سب سے بڑا عذاب ان پر آئے گا. اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا عذاب فلسطینیوں پر آیا ہوا ہے. آپ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کس طرح ان کے مکانات اڑائے جا رہے ہیں، کس طرح بلڈوز کیے جا رہے ہیں، کس طرح ٹارگٹ کر کے جو ہے ان کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں ایک ایک کر کے ہلاک کیے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان کے عرب بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ نہیں کرتا. اور خود مسلمان جو سب بھائی ہیں آخرین، وہ بھی تو بھائی ہیں. وہ آخرین منہم، انہی میں سے ہیں جو بعد میں ایمان لائے ہیں.
ہندی ہے بہت بعد میں ایمان لائے ہیں، لیکن ہے تو اسی امت مسلمہ کے حصے، ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، جو قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے مضمون یہود کے لیے، آج وہ راست آ رہا ہے، صادق ہو رہا ہے مسلمانوں پر، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، کم ہمتی اور کمزوری۔ آج ہم چیلنج نہیں کر سکتے برطانیہ کو، نہیں چیلنج کر سکتے امریکہ کو، امریکہ جو چاہے کرے، جس طرح دھڑلے سے وہ آیا ہے اور ہم بھی بداشے کی طرح بیٹھ گئے، ہمارے صدر مشرف صاحب، اور ہم اعلی کار بن گئے مسلمانوں کو، افغان مسلمانوں کو، خاص طور پر وہ جنہوں نے اسلامی قانون نافذ کیے، جنہوں نے 95% علاقے کے اوپر افغانستان میں امن و امان قائم کر دیا، ان کے اوپر جس طریقے سے وہ جو ڈیزی کٹر جو بم پھینکے گئے ہیں، جس طریقے کی ہلاکت اور تباہی آئی ہے، جس کے نتیجے میں پھر اب طالبان نے یہی مناسب سمجھا کہ اس وقت پسپا ہو کر اپنے آپ کو بچا لیا جائے، چھپا لیا جائے، غاروں میں چلے گئے، اب پھر وہ نکل رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، ان کی ریزسٹنس ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا ہے عراق میں، اور اس کے بعد اب دھمکیاں تو دے رہے ہیں، ایران کو بھی ہے دھمکیاں، اور شام کو بھی ہے، اور لبنان کو بھی ہے، اگرچہ خود امریکہ اور برطانیہ کی فوج جو ہے اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جلدی کوئی اور نیا پروجیکٹ سامنے نہیں آنا چاہیے۔ وی ہیو بین اوور اسٹریچڈ، ہم اتنے ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے اندر زیادہ سکت نہیں ہے نیا کوئی محاذ کھولنے کی۔ آخر انسان ہے، آپ لاکھوں انسان بھی جمع کر لیں گے تو تھکن تو آتی ہے نا۔ کس موسم کے اندر وہ لوگ لڑے ہیں اور رہے ہیں یہ بصرہ کے علاقے میں اور عراق کے اندر گرم ترین شدید ترین آندھیوں کے موسم میں، تو اب وہ تھکے ہوئے ہیں اور ان کے پاس اب مزید فوج نہیں ہے، اس لیے خوشامدیں کر رہا ہے امریکہ، پاکستان 10,000 آدمی دے دے، بھارت اتنے 1000 آدمی دے دے، یورپ سے اتنے لوگ اور آ جائیں، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے بڑی شدید بارگیننگ جو ہے وہ یورپ کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ، یہ شرطیں مانو تو پھر ہم فوجی دیں گے وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے۔ اور خدا کا شکر ہے اچھی بات سامنے یہ آئی ہے کہ ہمارے صدر مشرف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہاں کے عوام کی مرضی کے خلاف وہاں فوج نہیں بھیجیں گے، یعنی یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ پاکستان کے عوام اس کے حق میں نہیں ہے کہ ان کی جو فوجی ہیں پاکستانی فوجی وہ عراق میں بھیجے جائے، کہ وہاں خام خواہ ان کے ہاتھوں مسلمان عراقی مرے یا عراق کے مسلمانوں کے ہاتھوں ہمارے مسلمان فوجی مرے پاکستانی۔ تو اس سے چونکہ عوام نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے، سب سے پہلے جو ہے میں نے ہی اس کا ایک بڑا اشتہار جو ہے اخبار میں دیا تھا، تو اس کے بہرحال انہوں نے کہا ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ عوام کی مرضی کے خلاف ہم فوج نہیں بھیجیں گے عراق میں۔ بہرحال یہ ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسرے بھی ہیں جو انہی میں سے ہیں، بالآخر انہی میں شامل ہو جائیں گے، لیکن ابھی شامل نہیں ہوئے۔ وہو العزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ اس نے حضور کی عالمی اور حضور کی ابدی خلافت قیامت تک کے لیے رسالت جو تھی، اس کے لیے یہ میکینزم اللہ نے فیصلہ کیا کہ حضور ایک امت تیار کر کے اور باقی نوع انسانی تک اسلام کی تبلیغ اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد امت کے حوالے کر دیں۔